باللہ کی خرافات کے عنوان سے آج کی اس حاضری میں گفتگو پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق کلمات کے کہنے کا شرف نصیب فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ آج دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیگانے لوگ تو پہلے سے اس بات پر مصر ہیں، بضد ہیں کہ اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے درپے ہیں اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے ہو جانے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے بھی اسلام پر کیچڑ اچھالیں، روزہ کو بھی ظالمانہ بھوک قرار دے ڈالیں، زکوٰۃ کو ٹیکس کے نام سے منسوخ کر دیں، حج کو صرف پھیروں سے تعبیر کر کے اپنی باطلانہ سوچوں کو، اپنی باطلانہ نظریات کو ہم پر ٹھونسنے کی ناپاک قسم کی منصوبہ بندی کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر ہی لیا، تو ہمیں اس اسلامی فلسفے پر، اسلامی نظریات پر پورے طریقے سے بطور مسلمان کاربند بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم نام اسلام کا لیتے ہیں، جب کلمہ طیبہ کی برکات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہماری خوشی اسلام کے اصولوں سے باہر ہماری غمی روایات کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، تو معاذ اللہ غیر لوگ پھر اس بارے میں زیادہ جاہلانہ قسم کی، فرسودہ قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اسلام ہی حقیقی اور معاشرتی اقدار والا دین ہوتا تو خود مسلمان کلمہ گو ہو کر کیوں کرنا اس پر عمل کرتے۔ مسلمانوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے، روز اول سے یہ المیہ رہا ہے، مسلمان غیروں کی ثقافت کے بڑے جلدی دل دادا نظر آتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کی بینکنگ کا نظام، ان کی تجارت کا نظام، ان کی عبادات کا نظام، یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی سے کوئی چیز بندہ ادھار لے اور ادھار لے کر وہ چیز عارضی طور پر استعمال کرنا شروع کر دے، اور استعمال کرتے ہوئے اسے خود بھی اپنے اوپر اعتماد نہ ہو، اور حد درجہ وہ محتاط نظر آئے کہ کسی کی چیز ہے بھلے اپنے طریقے سے استعمال کرتے کرتے بکھر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، پاش پاش نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا بھی کچھ ایسا ہی تصور اور رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان جب نکاح کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی حق مہر وہ رکھنا سیدہ کائنات کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ہو۔ نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے تو دو گواہ بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، مولانا بھی بلا لیتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھا لیتے ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھوا لیتے ہیں۔ نکاح ہم کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہو کے، لیکن جو نکاح سے ریلیٹڈ لوازمات ہیں، رسومات ہیں، تقریبات ہیں، وہ خالصتاً غیر اسلامی ہیں۔ خالصتاً نہ رنگ میں، نہ ڈھنگ میں، نہ نسل میں، نہ کلچر میں، نہ ثقافت میں، نہ تمدن میں، نہ تہذیب میں، وہ بالکل غیروں کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کیا اس کے بھی قصوروار غیر لوگ ہیں؟ کیا یہ تقریبات کے اندر غیر تہذیبانہ اسلامی غیر رویہ، یہ کیا امریکہ ہم پر ٹھونس رہا ہے؟ کیا ہمیں پاکستان کے اندر اس قانون کا پابند کیا گیا ہے؟ کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان رسومات کے انعقاد کے بغیر ہم سچے سچے مسلمان نہیں کہلوا سکتے؟ یا کی جانے والی ہماری شادیاں کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ کوئی بندہ نہ بیٹے سے یہ سوال کر سکتا ہے، نہ بیوی سے کر سکتا ہے، نہ بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ ہم نے خود ہی اس کا اپنے اندر سے سوال کر کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا جتنا ہم پر فضل ہے
اس فضل کے سہارے سے پوری طرح دعویٰ کرتے ہیں. جب کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کرے تو جواب ایک ہی ملے گا, کسی نے ہمیں کوئی مجبور نہیں کیا, کسی نے ہم پر کوئی کان کے نہیں رکھی ہوئی, ہم خود ہی دل سے کھلے ڈلے غیر اسلامی نظر آنے پر تیار نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نکاح جو حضور کی سنت ہے, سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اندر کتنے غیر سنت تو کیا غیر شرعی احکامات ہم نے لازم و ملزوم کر دیے. دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر, بریڈ فورڈ کے اندر, ایچیسن کے اندر, ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر, واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر, فرانس کی یونیورسٹی کے اندر, جرمن کی چانسلر سمیت جتنے بھی لیکچرار لوگ ہیں وہ سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر 6 بڑے مذاہب پڑھاتے ہیں. اس میں مسلمان کلمہ کو ماننے والے وہ بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں عیسائیت کا پرچار کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں یہودیت کا لا پڑھنے والے, یہودیت کا مذہب پڑھنے والے وہ بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں ہندو ازم پڑھنے والے وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں بدھ ازم کو پڑھنے والے وہ بھی ہوتے ہیں. مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں, ان کو ان کی تہذیب کے مطابق لیکچر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, یہ دیکھیں کہ قرآن کی شان ہے, اسلام کی شان ہے, یا خدا کی حقانیت والی قدرت کا منظر کہہ لے کہ آخر میں وہ لوگ چاہے یہودیت والے ہوں, چاہے وہ عیسائیت والے ہوں, چاہے بدھ ازم والے ہوں, چاہے ہندو ازم والے ہوں, چاہے کسی غیر مذہب اسلامی سے ان کا تعلق ہو, آخر میں وہ یہ بھی پڑھاتے ہیں رزلٹ نکال کے, نچوڑ نکال کے, کہ جتنا واضح اور آسان طریقہ پوری زندگی کا سر سے لے کر پاؤں تک, جینے سے لے کر مرنے تک, اسلام نے آسان کر کے جو رنگ ڈھنگ بتایا ہے یہ کسی غیر مذہب نے نہیں بتایا. اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. یہ مسلمان ہو کر اسلام کے دعوے کو نہیں ایکسپٹ کر رہا. غیر مذہب والے, ہندو ازم والے, بدھ ازم والے, عیسائیت والے, یہودیت والے, ہندو ازم والے, ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر یہی پڑھا رہے ہیں کہ مذہب ہمارا بھی ہے, نظریات ہمارے بھی ہیں, عقائد ہمارے بھی ہیں, عبادات ہم بھی کرتے ہیں, اور رنگ و نسل کا پتہ ہم بھی بتاتے ہیں, خوشی غمی میں جینا مرنا ہم بھی سکھاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, واشنگٹن یونیورسٹی سے لے کر, ہارورڈ یونیورسٹی سے لے کر, ایچیسن سے لے کر, بریڈ فورڈ سے لے کر, پاکستان کی یونیورسٹیوں سے لے کر, آپ کہیں ساری دنیا کی ثقافت کو, تعلیم گاہوں کو پڑھیں, درس گاہوں کے اندر سے ایک ہی صدا آتی ہے, اور صدا دینے والے بھی غیر اسلامی لوگ ہیں. بڑے بڑے پروفیسر, قانون دان, ڈگری ہولڈر کہتے ہیں جتنا آسان طریقہ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مرنے سے لے کر, جینے سے لے کر مرنے تک, سر سے لے کر پاؤں تک, جتنا واضح مذہب عبادات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, آداب کے اعتبار سے, حسن معاشرت کے اعتبار سے, حسن علم کے اعتبار سے, عمل کی قابلیت کے اعتبار سے, جتنا اسلام نے واضح اور آسان مذہب اور نظریہ عطا فرمایا ہے, ہمارے مذہب بھی اس کا اتنا درس نہیں دے سکتے. غیر لوگ تو مختلف ہیں. مولوی کی بات نہ ماننا, درویش کی بات نہ ماننا, آپ ریسرچ کر لینا, گوگل پہ نکالنا, نیٹ کو ریسرچ کرنا, کہنا کہ کس کا آسان طریقہ ہے. سارے لوگ اس بات کے شاہد ہیں. لیکن ہم اپنے کلچر کو چھوڑے ہوئے ہیں. کبھی کوئی مولانا ہم جیسے بتا دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ان کا تو کام ہی ہے جمعے والے دن تقریر کرنا, ان کا تو کام ہی ہے, ہر بات کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں, ہر بات مذہب سے ریلیٹڈ کر دیتے ہیں. اور بھائی مذہب کے سوا ہمارا کہاں گزارا ہو سکتا ہے؟ قبر میں اترتے ہو, بولو, قبر میں اتارتے ہو اور اترتے ہو. مذہب کا ہی سوال ہوتا ہے, من ربک کا, ما دینک کا, ما کنت تقول فی ابی ھذا الرجل. میں نے نکاح کی بات کی, نکاح کو, کلموں کو تو چلو سنت ہے, واجب فرض نہیں ہے. بعض دفعہ یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے, مولانا آئے تھے نکاح پڑھا گئے, کلمہ کوئی پڑھائے گی, اور میں پوچھتا ہوں کلمہ پڑھانا واجب ہے؟ ایجاب و قبول نکاح کے اندر لازم چیز ہے, گواہوں کی موجودگی لازم چیز ہے, حق مہر یہ لازم چیز ہے. جو چیزیں ہیں ہی نہیں لازم وہ برکت کے لیے پڑھائی جاتی ہیں. وہ کس کے لیے پڑھائی جاتی ہیں؟ برکت کے لیے. لیکن اس برکت کو تو آپ
انتظار کروا کے اپنی بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو پارلر کا حصہ بنا کے اس شادی ہال کو، اس سسٹم کو انتظار کا بنا کے خود ہی لیٹ کر دیتے ہو، تو برکت کہاں سے آنی ہے؟ پھر مجبوراً ہمیں آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو کلمے نہ صحیح، ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی، یہ تو 2 سے 3 چیزیں نکاح جن کے بغیر ہو نہیں سکتا شرعی طور پہ، کم از کم کسی پر اکتفا کر لیں. ہمارا تو صرف اکتفا انتظار گاہ کی طوالت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو نکال دیں. آپ نکاح ہو سکتا ہے، گواہوں کو نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں، حق مہر کو سائڈ پہ کر دیں، ایجاب و قبول کو کہ تجھے قبول ہے، یہ ساری چیزیں نکال دیں، نکاح ہو جائے گا. شادی کو بس اتنی چیز کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ منگنی کے نام پہ ہم نے کتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے. باقاعدہ تقریبات اب سے نہیں، کئی سالوں سے ہم نے باقاعدہ فنکشن کا روپ ڈال لیا. جی منگنی ہو رہی ہے، صدا آ رہا ہے، بلاوے آ رہے ہیں، کارڈ اب تو چھپنا شروع ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے. باقاعدہ انویٹیشن کارڈ جاری ہوتے ہیں، باقاعدہ بلایا جاتا ہے، کوئی نہ آئے تو باقاعدہ ناراضگی اور بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اور پھر منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، ایک ہی سٹیج تیار کیا جاتا ہے. میری کوئی بات غلط لگے، مجھے مجمع میں سے کوئی بندہ بھی اٹھ کر ٹوکنے کا حق رکھتا ہے. اب تو باقاعدہ ایک سٹیج تیار ہوتا ہے، اس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، پھر اس میں لڑکے کو بھی ساتھ بٹھایا جاتا ہے، لڑکی کو بھی ساتھ بٹھایا جاتا ہے. نکاح ہوا ہے نہیں ہوا، آنے والے مسلمان ہو جی مسلمان ہو، 5 وقت کے نمازی ہو جی نمازی ہیں، حاجی بھی ہوں گے، کئی ہمارے جیسے قاری بھی ہوں گے، جی ہیں، آئے ہوئے ہیں جی آئے ہوئے ہیں. اسلام پہ کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا، کچھ نہیں پڑ رہا. کلمہ طیبہ دھندلا تو نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں وضع میں تو تم نصارہ ہو، تمدن میں یہود. وضع میں پڑھیں، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں یہود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. فرق کوئی نہیں پڑتا جی، سانو کوئی فرق نہیں پہنتا. کلمہ بھی ساڈا سلامت ہے، نمازاں بھی ساڈیاں سلامت ہیں، آج تے بھی کوئی فرق نہیں پہ رہا، قرآن کی قرات تے بھی کوئی فرق نہیں پہ رہا. منڈا بھی اتھی بیٹھا ہے سٹیج تے، کڑی بھی اتھی بیٹھی ہے، آن والے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے اسی وقت عشاء پڑھ کے آئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ناچ گانا تو اللہ معاف کرے مسجد ہے، میں کیا بتاؤں، میوزک سسٹم کا کیا بتاؤں، انڈین گانوں کا کیا بتاؤں، کفریہ کلماتوں کا کیا تذکرہ چھیڑوں. ہمیں غیرت آ جاتی ہے بولتے ہوئے. اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو شادی ہال کی بکنگ ہوتی ہے، شادیوں کے نام پہ، نکاحوں کے نام پہ، ان میں اکٹھا مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے. ابھی کچھ سال پہلے سے علماء اس بارے میں جہاد فرما رہے ہیں. ہر بندہ جمعہ پڑھانے والا بھی جہاد نہیں کرتا، کسی کا مائی کا لال ہوتا ہے، کسی کا یہ جگرا ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن جو کوئی کر رہا ہے کسی وقت فکر سے ہے، اس کو لاکھوں سلام ہے. وہ جہاد کر رہا ہے الحمدللہ، وہ جمعے کا حق ادا کر رہا ہے الحمدللہ. پلیٹیں ہاتھ میں، پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی پلیٹیں، غیر عورتیں، نامحرم عورتیں، بے پردہ عورتیں، جوان عورتیں، میری اور آپ کی وہ بیٹیاں ہیں، وہ عزتوں کی لائق ہیں، وہ نمائش کے لائق نہیں، وہ لوڈیاں نہیں، وہ کسی کے گھر کی باتیاں اور کنیزائیں اور خادمائیں نہیں، وہ بیٹیاں ہیں. لیکن پہلے تو ہم لاہور پشاور میں جمعہ پڑھاتے ہوئے بات کرتے تھے جی یہ سائن بورڈ کی نظر کر دیا گیا، عورتوں کو نمائش کا حصہ بنا دیا گیا. اب سائن بورڈ نہیں، شادی ہال کے دروازے. اور باقاعدہ طور پہ کئی جگہوں پہ ایسی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ وہ باقاعدہ نامحرم جوان قسم کی بچیاں وہ ہم جیسوں کے گلے میں ہار ڈال رہی ہیں باقاعدہ طور ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے، مسکرائے جا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی کلچر کا، ثقافت کا، پردے کا، اسلام کے اصولوں کا خود جنازہ نکال رہے ہیں. کوئی اس میں یہودی شریک ہوتا ہے ہماری شادیوں میں؟ بولیں تو صحیح جا رہے ہیں، اور ٹھنڈے مسلمانوں بولتے پو یہودی شریک ہوتا ہے؟ عیسائیاں نو بلانے ہاں، ہندو آ جاتا ہے، کوئی سکھ وڈی پگڑی والا آ جاتا ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ گو ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. پھر باقاعدہ طور پہ گولڈ تیار ہوتا ہے،
زیورات منگنی پہ ہی تیار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو بول سکتے ہو آپ۔ زیورات باقاعدہ طور پہ لڑکوں کی منڈوں کی انگوٹھیاں باقاعدہ طور پہ منگنی کے نام پر تیار ہو رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے، میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رحمت جاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں سونا مرد پر حرام ہے، وہ چاہے گولڈ چین کی صورت میں ہو، چاہے انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے تاج کی صورت میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، سونا حرام ہے مرد پر۔ پہلے سے ہی ابتدا کرتے ہیں، لو جی بسم اللہ سونا آ گیا جی منڈے واسطے، پاؤ جی انگوٹھیاں چھاپاں پاؤ، 2 پاؤ 4 پاؤ، جڑا جنی زیادہ اسلام دا جنازہ کرتا ہے انہاں زیادہ فخر دے نال مسکرا رہے ہوتا ہے اور نمائش کر رہے ہوتا ہے، دیکھو میری انگوٹھیاں، اور اتنے زیادہ بڑے گھر کا وہ جوائی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ جی کیا دولت ہے، کیا شان ہے۔ بس ایک کسر رہ جاتی ہے کہ دولہے کو وہاں سے اٹھاؤ، میت والی چارپائی پہ ڈالو اور سیدھا قبر میں لٹاؤ۔ جنازہ تو اس نے ویسے ہی نکال دیا اسلام کا، اپنا رہ گیا جنازہ وہ بھی پڑھاؤ، باراتی ویسے بھی آئے ہوئے ہیں جنازے کے لیے کافی تعداد ہے، وہ کر رہا ہوں، یہ وہ دل کا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیل مہندی کی رسم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کتنے دنوں سے پہلے سے سٹیج سج جاتی ہے، ہماری کوئی محفل ہو آخر میں جب تک خطیب صاحب نہ آئے سٹیج سجتا ہی نہیں ہے، لوگ مسجد بھرتے ہی نہیں ہیں۔ جمعے کا جب تک وقت نہ ہو جائے، پورا وقت نہ ہو جائے، یہ پیچھے دیکھ لو، میری ابھی بات کا جائزہ لے لو، برآمدہ دیکھو بندے آ گئے ہیں، مسجد دیکھو فل ہو گئی ہے، نہیں آئیں گے جب تک کہ 2 نہ بج جائیں۔ بات تو انہوں نے آخری 5 منٹ سننی ہے، جتنا مرضی گاڑی بج کے جمعہ پڑھا لو، جتنی مرضی تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھا لو۔ کئی دوست اب آپ کہتے ہیں کہ 1 بجے خطاب شروع ہونا چاہیے، میں نے کہا 1 بجے بندے سنیں گے یا فرشتے سنیں گے؟ فرشتے تو پہلے ہی پاک ہیں، وہ تو پہلے ہی پاک ہیں، اگر بندوں کو سنانا ہے تو ہم تو تیاری کے بغیر الحمدللہ نعت پڑھنا پسند نہیں کرتے، تیاری کے بغیر بچے کو قاعدہ پڑھانا پسند نہیں کرتے، تیاری کے بغیر جمعہ کیا ہوتا ہے، تقریر کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ کون کر جاتے ہیں اور کیا وہ پاڑے سنا جاتے ہیں آپ کو۔ عوام بھی تو ہونی چاہیے، مجمع بھی تو ہونا چاہیے، قوم کی اصلاح کرنی ہے، قوم کی طرح ہے، نمازی ہی ہوتے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں، قوم کی طرح ہے، ہماری عوام کی طرح ہے، باہر کے لوگ معاشرے کے کاروبار کرنے والے تاجر برادری کی طرح ہے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ تعلیم سے منسلک لوگ کی طرح ہے۔ تیل مہندی کے نام پر اللہ اکبر کبیرہ، جو کچھ پھر غلغباڑہ ہوتا ہے، جو کچھ وہاں پہ نمائش ہوتی ہے، تیل مہندی ہماری رسم ہے ہی نہیں، تیل مہندی ہندوانہ رسم ہے۔ کیا ہے؟ کڑی نے بھی وہ جہا مہندی والا ڈریس پایا ہوتا ہے، منڈے نے بھی وہ جہا رنگ والا پایا ہوتا ہے، ہم تے جڑے منڈے دے نال والے ساڈے کول دوست یار سجن ساتھی سنگی بیلی ہوندے نے، انہوں نے بھی وہ جہا لباس پایا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں کی، کوئی فرق نہیں، پوری رات غل غپاڑا ڈانس میوزک سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ صبح کو کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھتے ہیں میرے جہنے کم ہے، میرے نال آپ بڑی دفعہ ہے لطیفے ہوتے ہیں، اکثر ہے لطیفے ہوتے ہیں، حق مہر کنا ہے پوچھ لینے ہیں، یار ادھر پوچھ کے آؤ حق مہر کنا ہے پوچھ آنے ہیں، حق مہر کنا ہے تسی شرعی لکھ لو، تسی بولو بولو یاد لائے تسی شرعی لکھ لو، تے دل چ آسان ہے جو کچھ کیتا جے 3-4 دنوں دا اے شرعی لکھ لئیے، یہ جو کچھ ہون لکھوان لگے ہو اے شرعی لکھ لئیے، شرعی دا پتہ بھی ہے کہ شرعی کی ہے کوئی پتہ نہیں، بس انہی رٹا رٹایا لفظ بچپن تو جویں دادے تو پردادے تو دادے نے سنیا، دادے تو ابا جی نے سنیا، ابا جی تو پتر نے سکھ لیا، باقی شرعی انہوں ہی کھلا کے پوچھو اور جمعہ پڑھن والے مولویاں دے پیچھے شرعی ہوندا کہ یہ کنے جمعے پڑھ کے آئے ہیں، کنے سال خطاب سنتا رہے ہیں، کنیاں محفلیں میلاد کروائیاں نہیں، اوے شرعی کی ہوندا ہے، شریعت کی تعریف تے دس، جے سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا نے حق مہر کہہ رہے ہیں، حق مہر کتنا ہوتا ہے کوئی یہ پتہ نہیں، کوئی 32 آنے ہوئے گا جی، اور کوئی کہہ رہے ہیں 32 روپے ہوئے گا جی، کوئی چاندی کی کنی مقدار سی کوئی پتہ نہیں جی، کوئی انگوٹھیاں کنیاں سن سیدہ کائنات کی کوئی پتہ نہیں جی، کوئی انہوں نے جہیز کنا سی تے دتا کنے کیویں دتا گیا کوئی پتہ نہیں جی، بس شرعی تو 5 نمازیں بھی ہیں تو پڑھ کے آیا ہے، شریعت کے اعتبار سے تو جتنا یہاں پہ خرچ کیا ہے اس اعتبار سے تجھ پر کئی لوگوں پر حج واجب ہو جاتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے لیکن نہیں کرتے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو؟ حکیم الامت صاحب فرما رہے جے کوئی مولوی تے فتویٰ نہ لانا میرے جے ناقص العقل تے ناقص العلم تے، اور پوچھ رہے ہیں جنہوں نے لوگی جا کے لوگ سلامیاں پیش کرتے ہیں، جنہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیتا جاتا ہے، جنہوں نے کتاباں پڑھیاں جاتی ہیں، پی ٹی وی تے جنہوں نے کلام سنائے جان
تے شرابی پاپی بھی اگرچہ بے نمازی ہوئے ایک واری رنگ انگ دے وچ مبتلا ہو جاتا ہے. او بندہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کو منظور نظر بندہ. او کہتا ہے یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بس اتنا بتا دو مجھے کہ تم کیا مسلمان بھی ہو. یہ بیٹیوں کا جتنے ہاتھ پیلے کرتے ہو تیل مہندی کے نام پر، منگنی کے نام پر، اور جتنے اپنے جوائی صاحب کا، اپنے داماد صاحب کا تم گولڈ تیار کر رہے ہو، یہ مال سے ہی بنا ہے نا، یہ تمہارے مال سے ہی بنا ہے نا. مال کا مالک اللہ ہے نا. جزاک اللہ. میرے مالک نے ہی مال کا مالک بنایا ہے نا. وہ جو مالک ہے وہ پوچھتا بھی ہے کہاں سے آیا ہے، کہاں لگایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کیا بنایا ہے، کس کو دیا ہے، کس کو پہنایا ہے. واہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے سبحان اللہ. یہ دنیا میں جنتی شخص ہے، بولے سبحان اللہ. یہ دنیا میں عشرہ مبشرہ والا شخص ہے. شادی ان کی بتاؤ کیسے ہوئی؟ جوڑا پہنا ہوا ہے، زرد رنگ کا ایک قطرہ، کچھ چھوٹے سے داغ، وہ پڑے ہوئے پھیکے سے داغ وہ دیکھے. کس نے دیکھے؟ نگاہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری یا زرد رنگ کے پھیکے قسم کے داغ دیکھے قمیص عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اے میرے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، عشرہ مبشرہ صحابی، اے جنتی شخص، یہ داغ کیا ہیں قمیص پر پڑے ہوئے؟ شرما کے نیچے چہرہ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کی ایک لڑکی سے میں نے شادی کی ہے. بولے سبحان اللہ. آپ کو بیچ میں حکمت کی گرہ بتاؤں، اوپر سے حدیث نہ سنا جاؤں، بیچ میں سے حکمت کی گرہ بتاتا جاؤں. یا رسول اللہ میں نے انصار کی ایک بیوی سے نکاح کر لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا انصار دی بیوی دے نال نکاح کر لیا تے تواڈے آقا کریم کتھے سن؟ تساں مینوں صدا ہی نہیں دتیا، تساں مینوں انویٹیشن کارڈ ہی نہیں دتیا. میں تواڈا آقا تے تسی میرے امتی، میں تواڈا نبی تے تسی میرے غلام، تے تسی مینوں بلاوا کیوں نہیں دتیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ او اچھا عبد الرحمن ابن عوف، تو نے انصار کی بیٹی سے نکاح کیا، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور آنے والی گھر کی صاحبہ کو بھی برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. وہ عبد الرحمن ابن عوف کہ جنہوں نے روایات کا، حدیث کا مکالمہ مباحثہ بتا رہا ہے، گفتگو بتا رہی ہے کہ اگر حضور ہوتے، حضور کو بلایا جاتا تو حضور کیوں کر پوچھتے؟ حضور کو نہیں تھا بلایا گیا، صحابہ تک کو نہیں تھی دعوت دی گئی. آرام سے اغمیر رکھ کے گواہوں کو بلا کے ایجاب و قبول کا صحیح اسلامی طریقہ اپنا کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ہے. اور دعا اسی کو اللہ کا رسول دے گا نا جس سے خوش ہوں گے، کہ جس نے اسلام پر غضب ڈایا ہوگا اس کو دعا دیں گے معاذ اللہ. ان کا نکاح حضور کو پسند آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی. کئی صحابہ نے اسی طرح نکاح کیے. اب ہم باقاعدہ ایک لسٹ، اور پھر جو لڑکے والے وہ ظلم ڈالتے ہیں، جہیز کے نام پر بھی لسٹ بنا کے دیتے ہیں، براتیوں کے ناموں کی بھی لسٹ بنا کے دیتے ہیں. پھر سب سے بڑا ظلم جو کھانا لڑکی والے رکھواتے ہو کہ نہیں، بیٹیوں والوں بولو، کھانا رکھواتے ہو؟ آ رہی ہے وہاں سے برات، یہ کھانا کون سا اسلام کہتا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ شادی ہال کے اندر ہی شادی ہو سکتی ہے، مسجد میں شادی نہیں ہو سکتی؟ مولوی صاحب نوں تے اوتھے بھی سانوں کھینچا تانی کر کے نمازاں قضا کروا کے اوتھے سانوں تے لے جاندے ہو. ساڈی گل چ کیوں نہیں تاثیر؟ اسی کیوں نہیں تانوں شادی آج کھینچ کے مسجد تے لے آ سکتے؟ ہمیں بھی تو کوشش ہونی چاہیے. قرآن تو ہم بتانے والے ہیں، سکھاتے تو ہم ہیں، راہبر تو ہم ہیں، آپ کے استاد تو ہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اسلام کو غیر اہم سمجھا ہے، غیر اہم سمجھا ہے. تیل مہندی کے نام پر، براتیوں کے نام پر جو ہم بوجھ ڈالتے ہیں، اور میں ان غریب گھرانوں کو جانتا ہوں، اکثر والدین بات کرتے رہتے ہیں، کی کریے پھر برادری چ نک بھی تے رکھوانی ہے، کی کریے جی؟ انہوں نے لکھ دیتے ہیں کہ 150 جی آئے گا یا 300 جی آئے گا، ہوں روٹی نہ پکائیے. ہوں سارے مہمان جو مانے، میں کہ زبردستی کا مہمان تے کبھی بھی نہیں آیا. یہ چنگے مہمان نے کہ 300 گراتی لکھ دیتے ہیں تو زبردستی دے، جی آیا نو مرحب ویلکم، کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے، زبردستی دے 300 بندیاں دے کھانا پکاؤ.
وہ غریب بیچارہ خون پسینے دی ایک ایک کمائی کر کے 2 سال تک والدین 3 سال تک صرف کم کاج کے اس وجہ تو جاندے نے کہ دھی دا نکاح کرنا. دسو ہے ہے کہ نہیں؟ 2 سال تک 3 سال تک صرف اس وجہ تو نہیں جاندے کہ رزق حلال کمانا ہے. اس تو جاندے نے کہ کوئی لگیا بجیا جوڑیے 3 سال تو بعد بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے نے. اور جہیز دے چکران جہیز دی جڑے لوگ لانتی قسم دے لوگ نے لالچی قسم دے اور لانتی قسم دے لوگ نے جڑے پوریاں لسٹاں بنا کے دیندے نے لسٹاں بنا کے دیندے نے. میرے سامنے دی گل ہے کہ دلہا کہہ رہے ہیں شادی ہونے تو بعد 1 to 5 چاہیے تے فلانے شو روم چ میں بیٹھا ہاں سورے نو کال کر رہے میرے سامنے دی گل ہے میں جھوٹ بولنا تے نعرے جہنم واجب ہوئے شو روم چو فلانے چو کٹوانا ہے اور میں پہلے اپنے بیٹھا ہاں شو روم دے اندر بیٹھا ہاں اے گل کر لو وہ شو روم دے مالک نال صاحب نال مینوں اے والا 1 to 5 چاہیے نہ انہوں بیچارے نو نہ دی سوچ رہی ہے نہ انہوں ہاں دی سوچ رہی ہے کراں کی ہوں. اور اگر دیتے ہیں تو تب بھی پنستے ہیں قرض میں اور نہیں دیتے تو بیٹیاں گھر اجاڑ کے بھیج دی جاتی ہیں. کہاں جائیں کون سی نماز پڑھیں کون سا حج کریں کون سا قرآن پڑھیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام ہے یا یہ یہودی ہیں یا یہاں پہ عیسائی رہتے ہیں ہندو ازم والے رہتے ہیں بدھ ازم کے ماننے والے رہتے ہیں کون سے یہ مسلمان ہیں. 3 دن چنگا جنازہ کٹ کے پھر آ جان گے مسیحے پھر آ جان گے 10,000 روپیہ لے کے 20,000 روپیہ لے کے. اے جی مولوی صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڑی دھی رانی نو آبادی دو. اگو مولوی صاحب بھی میرے جے 10,000 نو ویک کے یا 20,000 نو ویک کے کہہ رہے ہوتے ہیں آمین. 3 دن ناچ کی کیتا ہی کیڑا اسلام نے بھائی کیڑے محمد دی دین نو قبول کیتا ہی کیڑی شریعت پڑھی ہو کیڑی حضور دی سنت عمل کیتا ہی. وہ حضور وہ رسول خدا رحمت للعالمین ہستی تو فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت ہے. اساڈے جے نکاح حضور دی سنت نہیں ہے انہاں جے نکاح حضور دی سنت ہے جو جا انہاں دا طریقہ سی. سنت پر مانا یہاں پہ رستہ ہے طریقہ ہے عمل ہے. فمن رغب عن سنتی جس نے میری سنت سے منہ موڑا خالی سنت تو نہیں میری سنت سے بولو میری جس نے سارے نہیں پہ بول دے میری سنت سے جنہاں نے حضور کی شفاعت حاصل کرنی حضور کے نام سے بولو گج بج کے جس نے میری سنت سے روح گردانی کی فلیس منی. حضور فرما رہے ہیں میں مولوی نکما نہیں کہہ سکتا حضور فرما رہے ہیں فلیس منی اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں. وہی مصطفیٰ نے کہہ چھڑیا جاندیا نالی تم کہہ رہے ہو نا قبر یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا انیس الغریبین یا قائد المرسلین یا جد الحسن والحسین. انہوں نے آ کے بکرا دکھایا بغیر کہہ دیتے ہیں کیوں پکار رہے ہیں جنہاں سنتاں تو روح گردانی کرتا رہے جنہاں دے اسلام دا جنازہ کرتا رہے اتنے تینوں نہیں سی پتا کلمہ اسلام کی برکتاں نہیں. لہذا میرے بھائیوں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ہم تو آپ کو سستے نکاح میں آباد رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو آپ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو قوم کی نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو نکاح اس لیے پڑھاتے ہیں خدا کرے کسی کی بیٹی کسی کی بہو کسی کی بہن کسی کی عزت والی بے آباد ہو کر گھر نہ آئے. جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں قرآن سر پہ رکھتے ہیں پیچھے سے وہ معذاللہ کیا بابل کی بیٹی کا کیا کون سا سانگ لگا ہوتا ہے میوزک لگا ہوتا ہے اور سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے پیچھے سے میوزک چل رہا ہے سر پہ قرآن نے حفاظت کرنی تو پچھوں کے نے حفاظت کرنی انڈیا نے سانگ نے حفاظت کرنی پیچھے تہاڈی بیٹی ہے بابل دی بیٹیاں نہیں نے وہ انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہاں نے یہ ایجاد کیتے اور کفریہ کلمات والے گانے کفریہ کلمات والے گانے ہم نہ جائیں ہم بھی تب پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایڈے مغرور نے اسی ایڈے چاواں نال شادی دعوت دیتی ساڈا دھی دا نکاح ہی نہیں پڑھانا ہے. سانو خدا دی قسمیں 2-4,000 5,000 نہیں مارتا کوئی بندہ بھوکیا نہیں مرتا. اسلام کے ذریعے سے ہی ہماری عزت ہے. اسلام پر رہیں گے تو آپ زیادہ عزت دیں گے. مال تو ویسے ہی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اوپر کبھی مال کی کون سی محتاجی ہے. مال تو ہے ہی دنیا کی محل کچھ ہے. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیروں اور غریبوں کا فرق بتایا تو فرمایا ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے. غریب امیر سے فقیر میری امت کا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اور دوسرا فرمان سنایا
غریبوں دل نہ چھوٹا کیا کرو، حضور کی امت کے فقیروں درویشوں دل نہ چھوٹا کیا کرو، بے صبری میں شکوے والی بات، شکایتوں والی بات، خودکشیوں والی بات، پھندے میں جھولنے والی بات نہ کیا کرو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہی بشارتیں سنا کر گئے، فرمایا ایک غریب ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے۔ کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ تیسرے کلمے میں ہے کیا راز؟ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی سبحانیت ہے، پاکیزگی ہے، تکبیر ہے، اس میں تقدیس ہے، اللہ تعالیٰ کی طہارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے۔ فرمایا تیسرا کلمہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی اللہ کی حمد و ثنا والا کلمہ پڑھتا ہے، اور اتنی ہی مقدار میں امیر بھی تیسرا کلمہ یا اللہ کی حمد و ثنا والی تسبیح پڑھتا ہے، دونوں کام برابر ہو گئے۔ اب ساتھ امیر کو تو چونکہ دولت بھی حاصل تھی، اس نے 10,000 درہم، حدیث بتا رہا ہوں، 10,000 درہم ساتھ میں خیرات بھی کر دی۔ غریب دے پلے ہے کچھ نہیں سی، انہیں ایک درہم بھی نہیں خرچ کیتا۔ تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت دے غریباں نوں، فقیراں نوں، درویشاں نوں، محتاجاں نوں مبارک ہوے، قیامت والے دن آن گے تے دونوں نوں برابر دا ثواب ملے گا، دونوں نوں برابر دا ثواب ملے گا۔ حدیث کھانا ساڈا کام ہے، نہیں پتہ تے سن لیا کرو یہ ہوئی حدیثاں، اپنا دل بڑا کریا کرو۔ امیر اسی ہاں جڑے اسلام تے قائم ہیں، اور جڑے امیر نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت ہون دے نال صاحب ظرف بھی بنایا ہے، اسلام واسطے ہاتھ کھلا ڈولا رکھتے ہیں، انہاں نوں بھی مبارک ہو۔ ان وہ اے سمجھو دنیا دے وچ جنت دے باغات لا رہے ہیں، دنیا دے اندر جنت دے درخت لائی جا رہے ہیں، بوٹے لائی جا رہے ہیں۔ اے تے قیامت والے دن پتہ چلنا ہے دولت دا اصل فائدہ انہاں نے حاصل کیتا، جنہاں نے صرف دنیا دے بازاراں تجارتاں کاروباری سرگرمیاں رکھیاں نے، وہ بے عقل سن، وہ بے عقل سن، بے ہوش سن، تے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے گھراں واسطے، کمزور مخلوق دی خدمت واسطے، محتاجاں دی ہمدردی واسطے، اور بیوہ عورتاں دی مدد واسطے، راشن پانی واسطے، طلباء واسطے، ندار طبقے واسطے، مدرسے دے طلباء واسطے، مساجد واسطے، قرآن واسطے، اور لوگاں نوں اچھے اچھے کھانے کھلان واسطے، اور بھکھیاں نوں پیٹ بھر کے کھانا کھلان واسطے، جنہاں نے اپنی دولتاں خرچ کیتیاں نے، وہ جدو قبر جان گے تو انہوں نے جنت کا باغ ہوتی دکھا دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک اے جے امیر دی روح بھی قبض نہیں ہونی جدو تک انہوں جنت دا آباد گھر دا منظر نامہ نہیں دکھا دیتا ہے۔ یہ تے تسکین ہے، دل دی ٹھار ہے، دل دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ سونا ساڈی حالت ذات رحم فرمائے۔ والدین دے کے گزارش ہے قرضے نہ چکیا کرو، نہ کلا واسطے چکیا کرو، نتیجے واسطے چکیا کرو۔ میں سنی مولوی ہوں اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی فکر دا امین ہوں، میں اعلان کر رہا تھانوں کلا واسطے قرضے نہ چکیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، سب تو بڑا کل۔ تیجے واسطے قرضے نہ چکیا کرو، نماز پنجگانہ پڑھ لیا کرو، سب تو بڑا تیجا ہے۔ 10ویں واسطے قرضے نہ چکیا کرو، مہندیاں واسطے قرضے نہ چکیا کرو، منگنیاں واسطے قرضے نہ چکیا کرو، اکٹھا بیٹھن اٹھان والا سٹیج نہ سجایا کرو، لوگوں کو زیادہ دعوت نہ دیا کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی نوں بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی نوں بھی حضور فرما کے نے ولیمہ کری، ولیمہ میری سنت تھی، ولیمہ کری، ولیمہ میری سنت ہے، چاہے کہ ایک بکری کیوں نہ کری، ولیمہ کری۔ تے ولیمے دے وچ بھی اے نہیں ہے کہ بندیاں دی پرمار جنہاں نوں نہیں بلایا اور رس جانتے، جنہاں نوں بلایا ہے وہ کھان واسطے ہی آن نہیں۔ اے اسلام معتدل مزاج دین ہے، دین رحمت ہے، انہوں اسی آپ ہی کمزور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں۔ وہ طاقتور وہ نہیں نے جنہاں کول واشنگٹن یا بلڈنگاں نے، جڑے امیر کبیر نے، جڑے فرانس دے دل دادا نے۔ امیر اسی ہاں لیکن اسی کمزور اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ یہ فیشن پرستیاں تو نکلو، جدو ایک بندہ جرت کرتا ہے نا میں ریت روایت کا حصہ نہیں بننا، میں شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ دا بیٹا کو جرت کرے گا کہ وہ غیر اسلامی کام کرے گا۔ ایک بندہ کا جرت کی ضرورت ہے، جرت نہیں کرتے وہ کون کرے گا؟ کئی دفعہ باپ جرت کرتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کی فقط جرت ویکھی گئی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی، ایک دن کی بیمار نہیں ہے۔ تیاں کلونگیاں نے کہتا ہے اچھا پھر میرا تیاں تے تو زور نہیں چلتا، پترو ٹھیک ہے میں گھروں باہر جا رہا بوا بند کر کے تہاڈا جو مرضی ہے جی یہ کرتا ہے اللہ۔ اینج نہ کیا کرو، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جایا کرو، کیا کرو گھر دے اندر تو میں حاکم ہاں، میں سربراہ ہاں، میں جواب دے ہونا ہے۔ تیو تہاڈا جو جواب جتنی دیر تک میری دہلیز سے ہو میں دینا میں، پترو تہاڈا بھی جواب میں ہی دینا ہے۔ جے کمان والا میں ہاں سربراہ، گھر دے وچ حاکم میں ہاں، تے رسم رواج دی والی تہاڈا غیر حاکم بن گیا یا اپنی مرضی کر لو؟ نہیں، مرضی نہیں، مرضی مصطفیٰ کے دین کی چلے گی، مرضی قرآن کی چلے گی، باہر چلے گی، سکہ چلے گا، سنت مصطفیٰ کا چلے گا، پھر مزہ آئے گا۔ پھر ایک نماز کبھی پڑھ کے دیکھا جی 5 بھی نہیں، ایک نماز صرف پڑھ کے دیکھا جی، دیکھنا کتنا سرور آتا ہے۔ اکھاں نہ بھج گئیاں تے دسنا، دل نہ سک گیا تے دسنا، اور ستی ہوئی اکھاں دے نال مصطفیٰ دے گنبد خضرا دا دیدار نہ ہویا تے پھر دسنا۔ اور مصطفیٰ آپ ہی نام دے دینے، وہ کہتے ہیں جنہاں نے واسطے جہاد کیتا ہی وہ زندہ نبی نے، وہ مر نہیں گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بولو سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ساڈا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ اللہ سونا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔